اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا ریورس کوئی نہیں رکھا، آگے ہی جانا۔ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، کہ ابتدا بھی انسان بہت ایک بڑھاپے کی شکل ہوتی، نہ حرکت، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، پھر درمیان میں ایک حصہ تھوڑا سا ملتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور آگے پھر تھوڑے عرصے بعد پھر واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو اینک لگ رہی، کسی کے ہاتھ میں اسٹک آ رہی ہے، کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بی پی ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ ہو رہا ہے، کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے، کوئی ویسے چیئر پہ آ رہا ہے، کسی سے رکوع نہیں ہو رہا، کسی سے سجدہ نہیں ہو رہا۔ مختلف بے شمار قسم کی چیزیں ہیں جو اس کو گھیرتی ہیں۔ پھر بڑھاپا خود ایک آفت اور بیماری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان کہنے لگا، جو میرے ماں نے میرے پیشاب پخانے اٹھائے، میرے کپڑے دھوئے، وہی کچھ آج کل میں اپنی ماں کا کر رہا ہوں۔ وہ معذور ہو گئی، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ تیری ماں تیرے پیشاب پخانے دھوتے ہوئے تیری زندگی کی دعا کرتی تھی، اور تو اس کے پخانے اٹھاتے ہوئے روز دعا کرتا، یا اللہ میری ڈیوٹی موقع ہے نا، اپنے کول بلا۔ کئی لوگوں نے سنا جی وہ حال ایسا بن جاتا، دعا کرتے ہیں لوگ کہ اللہ اس کو سوکھا کر دے، اس کے لیے آسانی کر دے۔ آسانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اٹھا لے، اس کو اٹھا لے۔ تو تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا، جس میں آدمی کچھ ایکٹیو ہوتا ہے، کچھ کرنے کا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ایسی چیز پہ لگا دے کہ جو مرتے ہی اس سے مرتے گیا دنیا میں ہی چھن جائے، آگے چلی جائے۔ ہمارے ایک بزرگ بھی تھے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے، ایسے ہی یہاں محنت مزدوری کرنے آیا، اور پھر اللہ نے ان کو اربوں پتی بنایا، اور یہاں کی نیشنلٹی بھی ملی ان کو بڑے بڑے کاروبار کرنے کی وجہ سے۔ بہت نیک تھے، حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ساری زندگی حرم کے ساتھ ہی رہے، وہیں انتقال ہوا۔ جب بھی میں آتا نا انہی کے پاس ٹھہرتا تھا۔ ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ ہم ٹھہرے وہاں، تو بڑے جوش خروش سے اپنی ساری کہانی سناتے کہ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھے، رومال بچھایا تھے، کڑیاں بیچیاں، اور ہر دفعہ ایسے سناتے جیسے پہلی دفعہ سنا رہے ہیں۔ وہ ہم بھی ان کے ادب میں بڑے توجہ کے سنتے، ہاں یہ بات ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری لگائی، پھر ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل لگائی جدہ میں، ایسے پاکستان میں بہت بڑے بڑے ہیوج کام کیے، اور کبھی سود کا ایک پیسہ استعمال نہیں کیا، سارا ذاتی پیسے سے کی، کبھی بینکوں کے قریب نہیں گیا۔ آخری 5 سال بیڈ پر ہو گئے، یہ تنگ ہو گئی، جو وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو ایک سوراخ ہوتا ہے، بس وہ تنگ ہو گیا، اس نے حرام مغز کو دبا دیا، وہ چلنا ختم ہو گیا۔ اب بیٹوں کو تھے بڑے بڑے کاروبار کرا کے دی، وہ آ کے پوچھتے نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، سارے بڑے فرما بردار بچے تھے، لیکن ان کو اتنے بڑے بڑے کام سپرد کیے تھے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو ان کی ساری خدمت کرتا، تو یا وہ حج پہ اکٹھے ہو جاتے تھے یا عید پہ، باقی سارا سال نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس کا نوکر مجھ سے کہنے لگا کہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ساری جائیداد تیرے نام کر دوں، سب کچھ تمہیں دے دوں، میرا جی چاہتا ہے سب کچھ تمہیں دے دوں۔ نافرمان نہیں تھی اولاد، قوم اتنے بڑے تھے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔
تو میں جب آیا ان سے ملنے تو ساری عجب حسرت ان کے چہرے پر تھی، اور مجھ سے انہوں نے بڑے دکھ سے کہا، مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے تھوڑا کرنا سی اتھے بہتا کر لیا، جتھے بہتا کرنا سی اتھے تھوڑا کیتا۔ یہ 50 سال کی کامیاب تجارت کا یہ ایک جملہ نچوڑ تھا۔ مولانا کوئی بخشش کا راستہ بتائیں، جہاں کے لیے زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا ہے، اور جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں بہت زیادہ کر لیا۔ حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کبھی سود میں نہیں پھنسے، کبھی چیٹنگ نہیں کی، بہت فیئر کام کیا ساری زندگی، لیکن جب موت نظر آتی ہے نا تو ہر شے زیرو ہوتی نظر آتی، پھر واپسی کوئی نہیں، ریورسیبل کوئی نہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ پتہ چلا کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے 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 شام ہو جاتی ہے، اور شام کی سویر زندگی پہ تو آتی نہیں، دنیا میں تو آتی رہتی ہے، تو پھر ایک حسرت اٹھتی ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ 98 میں امریکہ میں تھا تو میں نے بیان کیا، تو میں بیان کے آخر میں درخواست کرتا ہوں بھئی آؤ توبہ کریں، نئی زندگی شروع کریں، اللہ سے صلح کریں۔ تو بیان کے بعد ایک شخص آ کر مجھے ایسے لپٹ کے تھوڑے مار کے رونے لگے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ 60 ان کی عمر تھی، زور زور سے، یعنی کہ توبہ تو کر رہا ہوں، جو پیچھے گزر گئی اسے واپس کیسے لاؤں؟ توبہ تو کر لی، جو گزر گئی اسے واپس کیسے لاؤں؟ تو ریورسیبل نہیں ہے، اب گئی۔ حسن بصری کا فرمان ہے، یبن آدم انک ایام ان ذهب یوم ذهب بعض، اے انسان چند روز تیرے پاس سرمایہ ہے، چند روز کا سرمایہ ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو تیرے سرمایہ سے لے کے نکل جاتا ہے، یہ سرمایہ واپس بھی نہیں آتا۔ تو ریاضی کا جو قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، وہ ایک ضرب زیرو ہو یا 1 ٹریلین ضرب زیرو ہو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ساری زندگی کی کمائیاں، بلندیاں، عزتیں، شہرتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو انسان زیرو ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، اس کے سارے ٹائٹل اتار دیے جاتے ہیں، صرف میت کا لفظ استعمال ہوتا۔ ملک فہد کا انتقال ہوا تو میں یہیں تھا، تو حرم میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی عصر کے بعد، تو میں انتظار میں تھا کہ آج یہ کیا کہتے ہیں۔ ویسے تو ہوتا الصلاۃ علی المیت، روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے، تو مجھے نا خیال تھا کہ آج ملک فہد رحمت اللہ علیہ بڑی خدمات ہیں ان کی حرم کے لیے، میں نے کہا دیکھو آج کیا کہیں گے، جلالت الملک خادم الحرمین الشریفین۔ تو لہذا میں سلام پھرتے ہی میں ایسے کان لگا کے انتظار میں تھا کہ اب کیا اعلان ہوگا۔ وہ اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت، بس ایک ساتھ لفظ آگے انہوں نے جوڑا، الغائب موجود نہیں تھے، الصلاۃ علی المیت الغائب، بس اتنے بڑے ٹائٹل اور اتنے بڑے سرمائے، سلطنت کی اللہ المیت۔ اور پھر اخبار میں نے اگلے دن دیکھی ان کی فوٹو، جو ریاض میں ان کا جنازہ ہوا، تو عام جنازے تو چارپائی پہ ہوتے ہیں، وہ زمین پہ رکھا ہوا تھی ان کی میت، زمین پہ رکھی، اور مرتے ہی
نام ایسے اتر جاتا ہے کہ میت اٹھاؤ بھائی، کوئی کہتا ہے ابا جی کو اٹھاؤ، اما جی کو اٹھاؤ، مولانا طارق جمیل کو اٹھایا جائے، کون کہے؟ میت اٹھاؤ. پھر فون کرتے ہیں جی جنازہ کب ہوگا؟ میت چلے گی قبرستان. میت ایک سانس کے ٹوٹنے پر یوں آدمی واپس جاتا ہے، جہاں وہ زیرو تھا وہیں جا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. زیرو سے شروع کیا تھا اور زیرو پہ جا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھائیو، زندگی کا کوئی جیسے کوئی لاس ہو جائے نا، یہ بڑے کاروباری تو کتنا ان کو کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، لاس ہو گیا، ریورسیبل چیز. نقصان ہو گیا، سودے میں نقصان ہو گیا، یا ہماری فصل کھڑی کھڑی بارش نے ختم کر دی، تو طبعاً فطری چیز ہے. کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، تو یہ تو طبیعی چیز ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھا تھا تو وہ ہائے ہائے کر رہے تھے، تو ایک نے کہا آپ اتنے بڑے آج میرا ہائے ہائے کرتے ہیں کہ بے وقوف، اللہ میری ہائے ہائے سننا چاہتا ہے تو مجھے بخار بھیجا، اب میں اس کو دلیر بن کے دکھاؤں. تو نقصان پہ ہائے ہونا تک طبیعی اور فطری چیز ہے، لیکن یہ نقصان وہ ہیں جن کا ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن جو پل، جو گھڑی، جو گھنٹہ ہاتھوں سے نکل گیا، ضائع ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، ریورسیبل نہیں. بہت بڑی دولت ہے کہ ہم زندہ ہیں، موت نہیں آئی. توبہ ہو سکتی ہے، صلح ہو سکتی ہے، زندگی کی ترتیب تبدیل کی جا سکتی ہے. صرف ترجیحات کو بدلنا ہے کہ اپنے ہر معاملے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھے. تو اللہ تو نہیں ناراض ہو جائیں گے، مرتے وقت پشیمانی تو نہیں ہوگی، قبر میں جا کے کوئی مسئلہ تو نہیں اٹھے گا. کیونکہ آخرت کو ساتھ جوڑیں تو پوری پکچر بنتی. یہ دنیا ایک پزل ہے جس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آخرت ہے. اب آخرت کا ٹکڑا نکال دیں تو اب اس پزل کو حل ہی نہیں کر سکتے. سے اللہ کے نبی نے کہا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو. تو حسن بصری اس روایت کے راوی ہیں. تو ان سے انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو؟ کہا کہ انہیں مشیر نہ بناؤ، کیونکہ اس کے سامنے پوری تصویر نہیں، اور مشورہ دینے والا تب صحیح مشورہ دے سکتا ہے جب اس کے سامنے پوری پکچر ہو. اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ. جب ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ میڈیسن. تو چونکہ آخرت کے منکر کے سامنے ابدی زندگی ہے ہی نہیں، صرف یہ زندگی ہے، تو اس کے مطابق اس کا مشورہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، تمہاری آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہاری موت کے بعد کی زندگی کو وہ ہٹ کر سکتا ہے. لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ غیر مسلم کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو، انہیں اپنے مشیر نہ بناؤ. کہ ہمارے سامنے پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی، ہم پوری زندگی جو اصل ہے وہ چھپا دی، اور ایک مختصر سے زندگی آگے کر دی، اور انبیاء کے ذریعے راستہ بتا دیا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. تو ہمارے نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. تو ان کے وساطت سے ایک ذمہ داری ہمیں ملی ہے عالم کے لحاظ سے، پوری انسانیت کے لحاظ سے، ایک ذمہ داری اپنی ذات کے لحاظ سے. جو پورے عالم کے لحاظ سے ذمہ داری ملی ہے وہ دعوت کی محنت ہے، جو ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں. تو ان کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دے دیے، اس کو اپنے فرائض میں شامل کر دیں۔ جیسے کسی انسان پہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر مرنا ہی اس کا اینڈ ہے، وہ جوانی نہیں آ سکتی، ایسی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے۔ جب وہ قومیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا بھی زوال ہی ہوتا ہے، پھر کوئی اور قوم ان کی آ کے جگہ لیتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو قومیں فاتح بنتی ہیں وہی مفتوح بنتی ہیں، جو آقا بنتے ہیں وہی غلام بنتے ہیں، پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے، پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے، کوئی اور ان پہ آتا ہے، کہ وہ یہ ایک سسٹم ہے کہ قوموں پر بھی بڑھاپا آتا ہے۔ تو اس وقت جو امت مسلمہ ہے نا، ان پر بڑھاپا ہے، شدید قسم کا بڑھاپا۔ اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے، ویسے قوموں کا بڑھاپا کا علاج کوئی نہیں۔ اس کا علاج ہے کہ نئی قوموں اسلام میں داخل ہوں، نئی قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، وہ کھلتا ہے دعوت کے ذریعے، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو جیسے گیزر کا گرم پانی ٹھنڈے پانی سے گزرتا ہوا اسے گرم کرتا چلا جاتا ہے، ایسی نئی قومیں جب اسلام میں آتی ہیں تو وہ قدیم مسلمانوں کو بھی گرما دیتی۔ اور آخری قوم جو بطور قوم اسلام میں داخل ہوئی آج سے 700 سال پہلے، وہ تاتاری تھے۔ اس کے بعد کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ افراد تو آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن پوری ایک نیشن اسلام میں آئے، یہ تاریخ میں آخری دفعہ 700 ہجری 7ویں صدی کا آخر، 7ویں صدی کے آخر میں جا کر یہ پوری قوم آئی۔ اس کے بعد جتنی تاریخ میں نے دیکھی ہے پڑھی ہے، کسی قوم کا داخلہ نہیں ملتا کہ دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اور یہ بھی تاریخ کا اپنی نوعیت کا عجب واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے تاتاری تھے، اور وہی کلمہ پڑھ کے اسلام کے محافظ بن گئے۔ 656 ہجری میں بغداد تباہ ہوا ہے، 656، اور 656 کے 10 سال بعد تاتاری قوم اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئی، اور اس کا سبب بنے تاجر۔ آپ لوگ بھی تاجر ہو، لیکن آپ کا ذہن صرف پیسہ بنانے پر ہے، صرف پیسہ بنانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، بس اسی پہ پورا کمپیوٹر فٹ ہوا پڑا ہے۔ جائیداد بنانی ہے، پیسہ بنانا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، 3 کام میں سارا دماغ الجھا ہوا ہے۔ کاروبار بڑھانا ہے، پیسہ بڑھانا ہے، جائیداد بنانا ہے، بچوں کے لیے بنانی، پتہ نہیں کس کے لیے بنانی۔ ایک ہمارا دوست تو ان کا بہت بڑا سٹور ہے لبرٹی میں، NM، تو اس کے بیٹے کا میرے ساتھ کچھ وقت لگا، تو وہ لندن میں جو سب سے بڑا سٹور ہے وہاں سے ان کی خریداری ہوتی، تو پہلے وہ جاتا تھا، اس کا بیٹا وہ خریداری کر کے آ جاتا تھا۔ تو وہ گیا، تو جب تھوڑا اس کا وقت تبلیغ میں لگ گیا تو وہ جس لڑکی سے وہ مال وغیرہ سارا پرچیز کرتا تھا، تو اس سے کہنے لگا تیرا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تیرا کیا کانسیپٹ؟ حالانکہ کئی سال سے اس سے سودا لے رہا تھا، لیکن پہلے خیال ہی نہیں تھا اس طرف۔ اس نے کہا میرا تو کوئی کانسیپٹ کوئی نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو اس نے اس کو تھوڑی دعوت دی، وہ 5 منٹ وہ لڑکی رونے لگی، رونا شروع کر دی۔ تو اگلے ٹرپ پہ جب وہ آیا مال لینے تو وہ لڑکی نہیں تھی، تو اس نے پوچھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا وہ تو مسلمان ہو گئی اور چھوڑ کے چلی گئی۔ پہلے صرف ایک سوچ تھی کہ مجھے یہاں سے مال لینا ہے، پاکستان میں جا کے بیچنا، اپنا پروفٹ بنانا ہے۔ تو تھوڑا سا تبلیغ میں جا کے ذہن بنا کہ میں نے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کے راستے پر ڈالنا ہے، تو اس کی 5 منٹ کی بات نے اس کے لیے ہدایت کا نظام چلا دیا۔ کو لمبی چوڑی بہن صرف 5 منٹ کی بات۔ تو ایسی پوری نسلیں ہیں جو ڈھونڈ رہی ہیں، بتانے والا ہے کوئی۔
جتنا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن میں 70% مسلمان تھے، اب 17%۔ جب اسپین نے فلپائن پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد گھٹتے 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 وہ 70% سے 17۔ چائنا ہے۔ ان پورے علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے وہ یمن کے تاجروں نے پھیلایا۔ کوئی جہاد نہیں ہوا، وہ تلوار نہیں چلی، یمنی تاجروں نے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلایا۔ اور صومال اور کینیا، اور تو مجھے افریقہ میں بہت جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی سارے یمنی قبائل اب بھی آباد ہیں، یعنی ان کے چہرے حبشیوں والے نہیں، رنگ حبشیوں والا، چہرہ فیچر ایشین۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے آبا و اجداد یمن سے وہاں آئے۔ تو اس وقت پوری امت مسلمہ پر ایک جمود ہے، اس کے توڑنے کا اللہ نے ہمیں کام دیا، یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام۔ جب نئی قومیں آئیں گی نا تو ہمیں بھی کرما دیں، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر سال درخت نئے شاخیں نکالتے، انہی پر پھل لگتا ہے، جو شاخیں پرانی ان پہ پھل نہیں لگتے۔ آم میں تو میں نے یہ دیکھا کہ آم نئی شاخیں نکالتے، ان جو پھل آتا ان شاخوں پر آتا، باقی اس کو سپورٹ کرتی ہیں، پھل نئی شاخیں لیتی۔ تو پچھلے 600 سال سے 700 سال سے تبلیغ کا کام بالکل زیرو ہو گیا۔ یہ تو اب مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے اللہ نے شروع کیا تو آج ہم بیٹھے ہوئے اس کی بات کر رہے ہیں، ورنہ صرف ذاتی نماز عبادت تک اسلام تھا اور باقی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس بندے نے آ کے وہ سبق دوبارہ دہرایا تو آج 6 بر اعظم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لہر اٹھائی ہے، اور افرادوں کی زندگی کو بھی بدلتے دیکھ رہے ہیں، اور قبائل کی زندگی کو بھی، قوموں کی زندگی کو بھی اسلام کی آواز پہنچ رہی۔ ایک تو آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ لوگ اپنی مصروفیت میں اس تبلیغ کے نیٹ ورک کو داخل کرو، کہ یہ اسی طرح ہمارے ذمے ہے جیسے اور فرائض ہمارے ذمے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان کتنے قابل رحم ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے کفر پہ تو کبھی اس کو آگ سے خلاصی نہیں مل سکتی۔ ایک مریض تڑپتا ہوا آتا ہے تو ڈاکٹر بھی بھاگ اٹھتے ہیں، اور نرسز بھی، اور اس کے لواحقین بھی، آئی سی یو میں ڈالو، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے ایک دم کیا نظام چلتا ہے۔ اس سے زیادہ خطرے میں ہیں جو کفر پہ مر رہے ہیں یا نافرمانی پہ مر رہے ہیں، شراب پیتے مر رہا ہے، زنا کرتے مر رہا ہے، سود کھاتے مر رہا ہے، مسلمان ہے، جھوٹ بولتے مر رہا ہے، جوا کھیلتے ہوئے موت آ رہی ہے، بہت خطرے کا شکار۔ نماز چھوڑی ہوئی ہے، روزہ چھوڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، سود پہ کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ماں باپ سے نہیں بنتی ہے، مطلب یہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، یہ کرتے کرتے اگر ایک آدمی جا رہا ہے تو کیا بنے گا اس سے؟ تو ایک بات آپ بھائیوں سے یہ عرض کرنی ہے، آپ لوگ اس خطے میں رہتے ہو جہاں سے اللہ نے اس دعوت کو اٹھایا،